ہوتے ہیں تو صبح جب سو کے بھی اٹھتا ہوں تو میں تو تب بھی سیڈ ہوتا ہوں. میں یہ بھی ویڈیو بنا رہا ہوں, میں اس وقت بھی سیڈ ہوں. مجھے تو کوئی کسی قسم کی خوشی کرنے والے لوگ ہیں وہی ان کا سرکل ہے, اور ان کے علاوہ ان کے کوئی دوست بھی نہیں ہوتے. اور یہ آپس میں ہی جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. اس نے سسٹرالوجی نے اس کے اوپر پرینک کر دیا, ڈکی نے اس کے اوپر پرینک کر دیا. لیکن آڈینس کو سیڈسٹک پلیئر کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے, اتنی ایڈکشن ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ یہ ولاگس دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. السلام علیکم. یہ بدلا میرے دوستوں کے نام. میں مان لواں کہ خیر ایک ہی آیا سی تے مولا نے دتا سی, مولا ہی لے کے خیر. ویلکم بیک. آج ہم بات کریں گے ڈیلی ولاگرز کی. بٹ بیفور وی سٹارٹ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ ڈیلی ولاگرز نے اپنی ہر چیز پبلک کی ہوئی ہے. اٹ مینس کہ آپ خود ہی آڈینس کو, دیکھنے والوں کو یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی اس پبلک چیز کے اوپر کمنٹ کریں, اس کے اوپر کرٹیسائز کریں, اس کی تعریف کریں یا اس کے اوپر بات کریں. اس لیے آج اگر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو جن ولاگرز کو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا آئی تھنک ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کی آڈینس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک چیز پبلک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پبلک کو خود ہی رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی اس چیز کے اوپر بحث کرے, اس کے اوپر بات کرے. ان کرنجی قسم کے ڈیلی ولاگرز کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ جیسی آڈینس کی بات کرنا یہاں پہ ضروری سمجھوں گا کہ یہ آپ جیسی آڈینس ہی ہے کہ جو اس طرح کے کانٹینٹ اور اس طرح کے ولاگرز کو پروموٹ کر رہی ہے. ڈاکٹر اے.کیو خان جیسے ہیروز کو ہم لوگوں نے سڑکوں پہ بٹھائے رکھا, اور اس طرح کے ولاگرز اور فضول قسم کا تھرڈ کلاس قسم کا کانٹینٹ بنانے والے لوگوں کو ہم لوگوں نے اپنے سروں پہ اٹھا کے رکھا ہے. یہ آپ آڈینس کی وجہ سے ہی ہے کہ اس طرح کے ڈیلی ولاگرز کوئی اسٹوپڈ سے اسٹوپڈ حرکت بھی کرتے ہیں تو ان کی ویڈیوز کے اوپر ملینز میں ویوز چلے جاتے ہیں. کسی نے کوئی ڈانس کا سٹیپ کر کے دکھا دیا تو اس کے اوپر ملین ویوز ہیں. کسی نے کوئی فضول سا گانا گا کے دکھا دیا, اس کے اوپر ملینز آف ویوز ہیں. کسی نے کوئی ٹنڈ کرا لی ہے, اس کے اوپر ویوز ہیں. تو یہ جو اس طرح کا کانٹینٹ پروموٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے آپ جیسی آڈینس ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ انسان دن بھر کی تھکن اور ٹینشن کے بعد جب آ کر اپنے بستر پر بیٹھتا ہے یا لیٹتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھے کہ جس سے اس کو انجوائمنٹ مل سکے, امیوزمنٹ مل سکے. بٹ دیر آر سو مینی ادر آپشنس کہ آپ کوئی ایسی انٹرٹینمنٹ دیکھ لیں کہ جو یوزفل ہو. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ڈیلی ولاگنگ لگا لی ہیں. کچھ گنے چنے یوٹیوبرز ہیں جن کا بھی میں آگے ذکر کروں گا, ان کے ولاگز لگا لیے اور وہ فضول قسم کا تھرڈ کلاس قسم کا کانٹینٹ دکھاتے ہیں, اور میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو ولاگ ہوتا ہے یہ ایکچولی میں یہ وی لاگ ورڈ ہے. وی اسٹینڈس فار ویڈیو اور لاگ کا مطلب ہوتا ہے ریکارڈنگ کرنا. اور یہ سب سے پہلے وی لاگ جو ہے وہ سائنٹسٹ نے شروع کیا تھا کہ جب وہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹس تک پہنچتے ہیں تو جس اسٹیپ سے وہ ایکسپیریمنٹ گزرتا ہے وہ ہر اس اسٹیپ کو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ بعد میں وہ دیکھ سکیں گے کن اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے وہ ایک اسپیسیفک رزلٹ پہ پہنچیں. یعنی ولاگ کا مقصد تھا کہ کوئی نہ کوئی یوزفل انفارمیشن کو سیو کیا جا سکے یا اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا جا سکے. لیکن آج کل کے ولاگ جو ہیں وہ یوزفل انفارمیشن تو ہمیں کیا دیں گے, کانٹینٹ کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بنا کیا رہے. ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے. بیڑا غرق ہوا پڑا ہے ہمارے اس ایجوکیشن سسٹم کا. وہیں جو تھوڑی بہت کسر تھی وہ آج کل کے ڈیلی ولاگرز نے پوری کرنا شروع کر دی ہے. اب ڈکی کی میں یہاں پہ بات کروں تو اس کی ایک ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی جس میں اس نے ٹنڈ کروائی تھی. اب یہ ایک ایسا کانٹینٹ ہے, خیر کانٹینٹ میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں, کانٹینٹ والی تو اس میں بات نہیں ہے, اس کو صرف ہم ایک ویڈیو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹنڈ والی اس کی ویڈیو تھی, اس ویڈیو کے اوپر اسی کی ایک فین لڑکی نے بھی اپنے سر کے سارے بال جو ہیں وہ کاٹ لیے تھے. تو یعنی کہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں کہ یہ کیا چیز پھیلا رہے ہیں, کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ اس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں اور لوگ پھر اس کو فالو کرتے ہیں. اسی طرح سسٹرالوجی اور رجب بٹ یہ بھی ایسے فیملی کانٹینٹ کریٹرز ہیں. سوری میں پھر کانٹینٹ بول رہا ہوں, کانٹینٹ نہیں اس کو کہا جا سکتا. فیملی ویڈیوز اور فیملی ولاگنگ بناتے ہیں. ڈیلی ولاگرز جو ہیں تقریباً سبھی ایک چیز بڑی کرتے ہیں کہ جی ہم نے نیو کار لے لی, اس کے 4 سے 5 ویڈیوز لازمی انہوں نے بنانی ہوتی ہیں. وہ اس طرح سے جی کسی ایک ویڈیو میں پلان بنتا ہے گاڑی لینے کا, پھر دوسری ویڈیو میں اس کے لیے پیسے جمع کیے جاتے ہیں,
وہ دکھائے جاتے ہیں لوگوں کو. پھر تیسری ایک ویڈیو آتی ہے جی جس میں جا کے بکنگ ہوتی ہے گاڑی کی. چوتھی ویڈیو کے اندر وہ گاڑی آ جاتی ہے اور فیملی کو بٹھا کے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو سرپرائز دیا جاتا ہے. پانچویں ویڈیو آ جائے گی جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور چھٹی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اس گاڑی کو بیچ, اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک نئی گاڑی پلان ہوتی ہے اور پھر سیم اسی سیکوینس کے ساتھ گاڑی خریدنے سے لے کے گھر والوں کو سرپرائز دینے تک, اور پھر ایکسیڈنٹ کروا کے اور پھر اس کو بیچنا. یہ سیم سیکوینس جو ہے سبھی ولاگرز کو دیکھیں تو یہ سیم سیکوینس فالو کرتے ہیں. پھر اسی طرح موبائل گفٹ کرنا, جی ہم اپنی بیوی کو یا اپنے شوہر کو موبائل گفٹ کرنے والے ہیں, اس میں بھی پھر اسی طرح کا سیکوینس ہوتا ہے. سبھی ولاگرز کا ایک سیم سیکوینس اسی طرح کا سیکوینس ہوتا ہے کہ جس میں ایک ویڈیو کے اندر پلان ہوتا ہے, دوسرے ویڈیو کے اندر وہ دبئی چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے موبائل خریدا جاتا ہے, تیسری ویڈیو میں آ کے وہ موبائل کا سرپرائز دیا جاتا ہے, اور چوتھی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ان کا ریئیکشن ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو اگین یہاں پہ بھی سیم سیکوینس ہے, اور یہ سارا سیکوینس تقریباً ہر ولاگر جو ہے وہ فالو کرتا ہے. آپ کسی کا بھی اس طرح کا ولاگ اٹھا کے دیکھ لیں, وہ 4 سے 5 ویڈیو سیم اسی سیکوینس پہ چل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ہوٹلنگ کرنا, باہر کے ملکوں میں ٹریولنگ کرنا, یہ سب چیزیں دکھاتے ہیں. اس میں بھی پیکنگ سے لے کے جہاز میں بیٹھنا, پھر یہ ہوا, پھر ایسے ہوا, پھر ہم باہر چلے گئے, پھر روم ٹور آ جاتے ہیں, وہ دکھایا جاتا ہے. یعنی کہ ہر طرح سے دیکھنے والوں کے لیے جو ہے نا وہ احساس کمتری والے معاملات یہ لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی طرف سے تو یہ اپنی لگژری لائف دکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ دیکھنے والا جو ہے وہ اس سے کیا چیز اڈاپٹ کر رہا ہے. آج کے اس مہنگائی کے دور میں جہاں کھانا پینا اور یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ اتنے مشکل ہو گئے ہیں پورے کرنے, وہیں ان جیسے ولاگرز جو ہیں اپنی لگژری لائف دکھا کے اور جو ہے وہ عوام کا دماغ خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہر ولاگ کے اندر یہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ان کو دیکھ کے کہ ان کی زندگی کے اندر کبھی کوئی مسئلہ ہوگا, کبھی کوئی پریشانی ہوگی یا کسی قسم کی سیڈنس ہوگی. میں تو صبح جب سو کے بھی اٹھتا ہوں تو میں تو تب بھی سیڈ ہوتا ہوں. میں یہ بھی ویڈیو بنا رہا ہوں, میں اس وقت بھی سیڈ ہوں. مجھے تو کوئی کسی قسم کی خوشی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان لوگوں کے پاس اتنی خوشی کہاں سے آئی تھی. چاہے ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے جو میرے اور آپ کی وجہ سے ہے کہ ہم ان کو اتنا دیکھتے ہیں اور پروموٹ کرتے ہیں, اور یہ ہزاروں ڈالر جو ہیں وہ ایک ویڈیو سے بناتے ہیں, لیکن پھر بھی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل تو یہ جو چیزیں ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں اس میں 90% چیزیں جو ہیں وہ فیک ہوتی ہیں. کسی کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں, کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. اب جس کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ ویڈیوز بنانے والا ہے, ولاگر ہے, تو یہ ظاہر ہے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی پٹانگ حرکت اسی لیے کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں کیمرہ لگایا ہوگا, مجھے شوٹ کر رہا ہوگا. چلیں ایک دفعہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, 3 دفعہ کسی کو نہیں پتہ چلتا. لیکن ان کا سرکل بھی آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کی ولاگنگ کرنے والے لوگ ہیں وہی ان کا سرکل ہیں, اور ان کے علاوہ ان کے کوئی دوست بھی نہیں ہوتے, اور یہ آپس میں ہی جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. اس نے سسٹرالوجی نے اس کے اوپر پرینک کر دیا, ڈکی نے اس کے اوپر پرینک کر دیا, رجب بٹ نے اس کے ساتھ ڈکی کے ساتھ لڑائی کر لی, فلاں کے ساتھ لڑائی ہوگی. تو یہ اسی طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں, اور یہ سب کچھ فیک اور اسکرپٹڈ ہوتا ہے. ان کو آپس میں بھی پتہ ہوتا ہے, سم ٹائمز تو آڈینس کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے, لیکن آڈینس کو سیڈسٹک پلیئر کی اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے, اتنی ایڈکشن ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ یہ ولاگز دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. اور ان کی آڈینس بھی ماشاءاللہ سے 13 سال سے لے کے 20-22 سال تک کے ینگ بچے ہیں کہ جو پہلے ہی ایجوکیشن سسٹم سے اور پڑھائی کے پریشر سے پریشان ہوتے ہیں, اور دوسرا وہ ان کی لگژری لائف دیکھ کے ان کے دماغ اس قدر خراب ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے, کتنے خوش ہیں یہ, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ہر طرح کے موبائل ہیں. تو ان بلاگرز کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم تو چلو پیسے کما ہی رہے ہیں, لیکن اصل میں ہم سوسائٹی کو, معاشرے کو دے کیا رہے ہیں. وہیں اگر میں کچھ کانٹینٹ کریٹرز کی بات کروں جو ریئل میں جس کو کانٹینٹ کہا جا سکتا ہے, جس میں مورو ہے, عرفان جنیجو ہے, یوخانو ہے, یہ ایسے کانٹینٹ کریٹرز ہیں کہ یہ ان کا کانٹینٹ میننگ فل ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے. کرتے یہ لوگ بھی ولاگنگ ہے, لیکن ان کے ولاگ سوسائٹی کے اندر ایک ویلیو دے رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ہمیں وہ فضول قسم کی, 3rd کلاس قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ پسند آتی ہیں, اور ہم انہیں کو پروموٹ کرتے ہیں اور انہیں کو دیکھنا پسند کر لیتے ہیں. اب مورو جیسے لوگ, عرفان جنیجو جیسے لوگ, یا یوخانو جیسے جو ولاگرز ہیں, کانٹینٹ کریٹرز ہیں, ان کو ایک ویڈیو بنانے میں کئی ہفتے
اور سم ٹائمس تو مہینوں لگ جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے آؤٹ پٹ نہیں آتا، ویوز نہیں آتے، تو پھر اس طرح کے کانٹینٹ کریٹر جو ہے وہ بہت لو فیل کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہ کانٹینٹ کریٹرز آج کل کانٹینٹ بنانا بہت کم کر گئے۔ وہیں پہ یہ جو ڈیلی بلاگرز ہیں، موبائل اٹھایا، صبح اٹھے جی گڈ مارننگ، آج ہم یہ کریں گے، آج ہم چائے پینے لگے ہیں، آج ہم برتن دھونے لگے ہیں، آج ہم بازار جا رہے ہیں، ایک ویڈیو شوٹ کی اور ایڈیٹنگ میں 10 سے 15 منٹ میں کٹ لگائے، اس کو ایڈٹ کیا اور جی ویڈیو ریڈی ہو گئی۔ اور لاسٹ میں ان ڈیلی بلاگرز سے صرف یہ چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی زندگی میں ٹائم ملے تو ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے یہ ضرور سوچیں کہ آپ اس سوسائٹی میں کیا ویلیو دے رہے ہیں، آپ کیسا کانٹینٹ بنا رہے ہیں۔ دیکھیں، مر تو ایک دن سبھی لوگوں نے جانا ہے، تو کیا کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے بعد جب ہمارا اس طرح کا کانٹینٹ دیکھا جائے گا تو وہ سوسائٹی کے اندر کیا ویلیو دے؟ مجھے ڈیلی ولاگنگ سے مسئلہ نہیں ہے، آپ روز ولاگ بنائیں، بلکہ ایک دن میں 4 ویڈیوز ڈالیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان ویڈیوز کے اندر کچھ نہ کچھ اچھا سیکھنے کو ضرور دیں، تاکہ یہ جو چھوٹی ایج کے بچے جو آپ کی آڈینس ہے، یہ آپ کو دیکھتی ہے، یہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، اور جب یہ تھک ہار کے سارا دن کے پریشر کے بعد آپ لوگوں کا کانٹینٹ دیکھیں، آپ لوگوں کی ویڈیو دیکھیں، تو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔